بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ طبیعت جو ہے وہ عجیب سی بوجھل سی ہوئی ہے، اور اس کی وجہ اس کے علاوہ کچھ نہیں کہ ملک کی جو حالات ہیں وہ بد سے بدتر اور بدتر سے بدترین ہونے کو ہیں۔ 2-4 دن کے اندر شہباز شریف صاحب پاکستان کے وزیر اعظم ہوں گے، اور تقریباً کیا بلکہ 99% حمزہ شہباز صاحب پنجاب کے وزیر اعظم ہوں گے۔ شہباز شریف صاحب کا جو مستقبل ہے وہ نواز شریف صاحب کے مستقبل اور عمران خان صاحب کے مستقبل سے کچھ مختلف نہیں ہوگا۔ 1-2-3 سال بعد وہ بھی اسی طرح اپنے منطقی انجام میں پہنچیں گے جس طریقے سے نواز شریف صاحب پہنچے ہیں یا عمران خان صاحب پہنچے۔ بہرحال مقدر کی گیم ہے، سیاستدانوں کی آپس کی لڑائی مارکوٹائی نے ہمیشہ جو ہے ان کو ہر طرح کی، بلکہ پرانی تنخواہ کیا بغیر تنخواہ کے بھی نوکری کرنے کے بھی مجبور کر رکھا ہے۔ کچھ ہمارے اپنے کرداروں کے اندر بھی خامی ہوتی ہیں اور کمزوری ہوتی ہیں، اور اس کے اوپر ہم کمپرومائز کرتے ہیں۔ وطن عزیز ایک بار پھر رائے راست پر آنے سے بال بال بچ گیا، ایک بار پھر جمہوریت کے قریب آ کے بہت دور نکل گیا۔ اگر کسی کو یہ غلط فہمی ہے کہ عمران خان صاحب کو ہٹا کر پاکستان میں کوئی جمہوری جو ہے نعرہ بلند ہوگا تو وہ اس غلط فہمی سے باہر آ جائے۔ یہ سارا جو دھندا ہے یہ صرف جو ہے یہ کوئی کھیل جو ہے، اس سے پاکستان جو ہے 72-73 سالوں سے ہلکان ہو گیا ہے۔ کیا مذائقہ تھا کہ عمران خان 5 سال پورے کرتے اور اپنے منطقی انجام میں پہنچتے۔ ایک ہی ادارہ تھا جس کے لیے عمران خان صاحب کا 5 سال پورے کرنا جو ہے وہ سوانح روح تھا، اور یہ میں پچھلے 4-5 سال سے 2017 کے آخر سے 2018 سے جب سے یہ معلوم ہو گیا تھا کہ عمران خان صاحب کو انہوں نے پاکستان کے اوپر ٹھوسنے کا، نافذ کرنے کا ارادہ کر لیا ہے، اور ان کے ارادے اٹل ہوتے ہیں، ان کا یقین محکم ہوتا ہے، ان کا عمل جو فہم ہوتا ہے، تو تب سے میں نے کہا تھا کہ عمران خان صاحب کو میں جانتا تھا کہ وہ ان کو ٹکرے گا، اور سول ملٹری ریلیشن جو ہے ہمیشہ کے لیے سیٹل ہو جائے گی۔ یہی سیٹل ہونے کو آ گئے تھے۔ عمران خان صاحب نے اب کے بعد فروری، مارچ، اپریل، مئی، جون، جولائی، اگست کے بعد یا ان دنوں میں اپوزیشن کو نہیں چھیڑا تھا، گالیاں بے شک دیتا رہتا۔ اس کی اصل جو جنگ تھی یا اس کی اصل جو بڑبھیڑ تھی وہ پاکستان کے فوج کے اندر اس نے پہلی دفعہ مداخلت کرنی تھی، اس سب چڑھ کے کرنی تھی۔ ہم معاملے لگتے تھے کہ ہم نے اس کو ہونے سے روک دیا یا نہیں ہونے دیا۔ تو لائے تھے اتنا ہیرا تلاش کر کے تو اس میں بھگتنے دیتے۔ اب عمران خان صاحب کو تسلی ہوتی۔ اب صورتحال یہ ہے، اور یہ بات کو میں پہلی دفعہ نہیں کر رہا ہوں، انہونی نہیں کر رہا ہوں، ایک عرصے سے کر رہا ہوں۔ میں کئی اینگل سے کی، کئی زاویوں سے بات کی، پھر کو لگ پتہ جائے گا۔ اور عمران خان صاحب جو تقاریر کر رہے ہیں اور جس طریقے سے کر رہے ہیں، میرا خیال ہے کہ اس سے زیادہ جھوٹ نہیں بولا جا سکتا، اس سے زیادہ دھوکہ نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن کیا اللہ کا نظام ہے کہ لوگ اپنا ایمان ضائع کر چکے ہیں، عمران خان صاحب کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، اور ان کی ایک ایک بات کو، ایک ایک حرف کو وہ گوسپل سمجھ کے ایک مقدس جو ہے درجہ دے کے اس کو دل سے لگا کے بیٹھے ہیں۔ ان کے ورکرز کا جوش و خروش، ان کے ماننے اور چاہنے والوں کا کتنی دفعہ کہہ چکا ہوں، وہ پہلے سے بھی کئی گنا بڑھ گیا ہے۔ وہ اس طرح زیادہ ہے کہ مجھے یقین جانو کہ مجھے لگتا یہ ہے، اور عمران خان صاحب صحیح کہہ رہے ہیں
کہ ان کو یہ بات، ان کے اسیسمنٹ اس معاملے میں 100% درست ہے کہ اب ان کی جان ہی لی جا سکتی ہے جیسے کہ بھٹو صاحب کی لی گئی تھی، کیونکہ زندہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ اب میرا نہیں خیال کہ یہ قابو میں ہے. شہباز شریف صاحب کے قابو میں ہوں گے. ہاں آج اگر مریم نواز صاحبہ کو آگے کر دیا جاتا، شاید خاقان عباسی کو آگے کر دیا جاتا، یہ نہیں کہ شاید انہوں نے کوئی مقابلہ جیسے کرنا تھا، کم از کم میڈیا ہینڈل ہوتا، اپنا ورکرز ہینڈل ہوتا مسلم لیگ کا، اس کے اندر اس کے مقابلے کا جوش و خروش پیدا کیا جاتا ہے. مسلم لیگ کو ورکرز تو ڈیمورلائز ہو گئی ہے، کیونکہ وہ اس طرح کی جو اس کے لیے اٹیچمنٹ نہیں کی تھی. اس لیے تو شہباز صاحب سے پوچھا جاتا ہے یا کسی مسلم لیگ کے نون کے لیڈر سے پوچھا جاتا ہے کہ ووٹ کو عزت دو کا نعرہ جو ہے جس کے اوپر آپ نے 2018 کا الیکشن لڑا ہے اور اس کو آپ نے مضبوطی سے تھاما ہوا تھا، وہ کہاں گیا؟ تو آئیں بائیں شائیں کے علاوہ نہیں ہو تو ہونا بھی چاہیے، کیونکہ اب ووٹ کو عزت دو کے نعرے سے کا جو مطلب تھا سیاست اس سے بالکل دوسری طرف ہو رہی ہے. نواز شریف صاحب نے اعلان کیا تھا اکتوبر 2020 کے اندر کہ ہمارا اصل دشمن جو ہے عمران خان تو ایک مورا ہے، اس کو لانے والوں سے ہماری شکایات ہے. لیکن چلو میں یہ بات ایک دفعہ پھر دہراتا ہوں کہ عمران خان صاحب پہلا راؤنڈ جس نے 1، 2 یا 3 اپریل کو ختم ہونا ہے، بلکہ اتوار کو ختم ہونا ہے، تو اللہ پتہ چل گیا کہ اتوار کو ووٹنگ ہونی ہے. اتوار تک جو راؤنڈ ہے وہ عمران خان صاحب جیت چکے ہیں. یہ میرے کہنے یہ نہ کہنے سے نہیں، عمران خان کے مخالفین کے ماننے یا نہ ماننے سے نہیں ہے. آپ کو فیئر انالیسس کرنا چاہیے کہ عمران خان صاحب یہ راؤنڈ جیت چکے ہیں. عمران خان صاحب نے اپنے ورکرز کو اٹھا دیا. رزلٹ کے پی کے اندر جو بلدیاتی ہے، ٹھیک ہے کہ یہ الیکشن جو ہے چلو کوئی نہ کوئی اثرات ہوتا ہے، لیکن ان حالات میں جبکہ عمران خان کو کارنر کر چکے ہیں اور ان جگہوں پہ جہاں پہ مسلم نون کی اسٹرینتھ ہے، جہاں پہ جے یو آئی کی طاقت ہے، جہاں پہ جماعت اسلامی کا رسوخ ہے، وہاں پہ عمران خان صاحب کا جیت جانا، اس کا مطلب ہے کہ پہلے الیکشن جہاں عمران خان صاحب کی اسٹرینتھ تھی وہ ہار گئے، پشاور اور مردان اور کہاں سے نہیں ہارے اور یہاں جیت گئے. کوئی بات ہوئی ہے نا تو اس میں وہ بھی جوڑ لیں جو میں بھی عرض کرتا رہا ہوں. کون سی بات ہے جس کا میں نے پریڈکٹ کیا اور پوری نہیں ہوئی؟ مجھے یہ نہیں ہے کہنا کہ میں کوئی یہ کہتا رہا ہوں، مجھے تکلیف ہو رہی ہے کہ یہ باتیں بتائی تھی. منتیں ترلے کی کہ عمران خان صاحب خلاف ووٹ آف نو کانفیڈنس نہ لے کے آئے، ووٹ آف نو کانفیڈنس کام ہو گئی تو عمران خان صاحب کی سیاسی حیثیت ختم ہو جائے گی، اور ووٹ آف نو کانفیڈنس کامیاب ہو گئی تو آپ لوگوں کی سیاسی حیثیت ختم ہو جائے گی. عمران خان صاحب نے بارودی سرنگیں بچھا دی ہیں. آخری بار اس نے جو امریکہ والا کیا ہے، امریکہ کا تو وہ ایک چیز دیکھ لیں. جو پچھلا ایمبیسڈر تھا دھرنے کے دنوں میں بھی عمران خان صاحب نے جو نام تھا، اس سے پہلے وہ جو کہ مشرف کے دور میں تھی، یہ مشرف کے مخالف تھے، ان کے گھر وزٹ کرنے آتی تھی. کون سا برٹش ہائی کمشنر ہے جو ان کے ساتھ گھر نہیں ملنے آتا؟ یہ تو امریکیوں کے ساتھ کون سا تعلق ان کے ساتھ نہیں ہے، ان کے تو بڑے گہرے تعلقات رہے ہیں. کیسے خوبصورتی سے انہوں نے اپنے آپ کو کم از کم جو اپنے ماننے والے فوج کے ایکس آفیسرز جو ہیں وہ اس وقت کھل کے بول رہے ہیں، ریکارڈ کروا رہے ہیں، اور اپنی اس کے اندر جو اسٹیبلشمنٹ ملوث ہے اس کو مذمت فوج کے لوگ کر رہے ہیں. یہ عمران خان صاحب بھی کر سکتے تھے، اور اب بھی ہی از ناٹ فنش یٹ. آج رات جمعے کی اور کل رات سیٹرڈے کی، پتہ نہیں کیا پل کھلا جائے. یہ کریڈٹ دیں دشمن کو. وہ خوارزم کو چنگیز خان جب اس کا پیچھا کرتے آیا تھا تو خوارزم نے یہ اٹک کے قریب درائے سندھ کے اندر کہ بہاؤ پہ گھوڑے کا چھلانگ لگا دی تھی. اس کے تیر اندازوں نے جو اسے مارنے کی تو اسے نہیں، اس دشمن کو میں نہیں ماروں گا. یہ بہت بڑا آدمی ہے، یہ بہت دلیر آدمی ہے، یہ واحد ہے جو مجھے شکست دیتا ہے، اور اسے شاہ خوارزم کو نہیں مارا. میں کہتا ہوں عمران خان صاحب کے لڑنے کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور یہ بات میں نے فوجی حلقوں کو بھی کہی تھی کہ جب یہ آپ کو ٹکرے گا آپ کو پتہ چل جائے گا، یہ آپ نواز شریف صاحب کو اور بینظیر صاحبہ کو اور ان سارے لوگوں کو بھول جائیں گے. دوسرا راؤنڈ جو شروع ہونا ہے وہ اتوار کے بعد شروع ہونا ہے. اس راؤنڈ کے اندر اگر اسٹیبلشمنٹ کھل کے نہ آئی اور اگر انہوں نے وہی اس کے ساتھ ٹریٹمنٹ نہ کیا جو کہ نواز شریف صاحب کے ساتھ کیا
پریس کو اسی طرح ہینڈل نہ کیا جس طرح کیا ہے. اگر کریں گے تو ظاہر آئین کی خلاف ورزی کریں گے. تو یہ ہم کہیں گے نا کہ کریں، کیونکہ عمران میں قابو نہیں آتا. عمران شہباز شریف صاحب کے اور بلاول صاحب کے قابو نہیں آتا. یہ مجھے بھی لکھا لیں. عمران خان صاحب کا سیکنڈ راؤنڈ اس سے زیادہ لیتھل ہوگا. پاکستان کی سیاست جس طریقے سے نواز شریف صاحب نے پچھلے 3-4 سال رول کی ہے، عمران خان صاحب شاید وہ ریکارڈ توڑ جائے. یہ ہے ٹوٹل کہانی کہ اس وقت جو کچھ ہوا ہے وہ اپنے انجام پہ پہنچ گئی ہے. تحریک عدم اعتماد اور شہباز شریف صاحب کو وزیر اعظم بننے کا شوق، اور مسلم نون کے 5-6 بندے جن کی ذاتی مسائل تھے، جن کی ذاتی کمزوریاں تھیں، جو ذاتی طور پہ جیلوں سے بچنا چاہتے تھے، ان لوگوں نے یا کسی کو اور مشکلات سے بچایا تھا تو انہیں پوری مسلم لیگ اور ووٹ کی عزت کو دو میں لگایا بغیر کسی وجہ کے ووٹ آف نو کانفیڈنس لیا. ابھی آپ کو کیا کہہ رہے ہیں عمران خان؟ آج آپ کو جو عزت اور تقریم ملی ہوئی تھی، یا عمران خان صاحب کو جو گالیاں پڑھ رہی تھی، وہ آپ کی وجہ سے پڑھ رہی تھی. عمران خان صاحب کے طرز حکمرانی اور اس کے جھوٹوں کی وجہ سے جو وعدے پورے نہیں کر رہا تھا. آپ نے خام خواہ کا ایک نظام چلا کے، چلو آپ کا اللہ حامی و ناصر ہو. میں تو ایک آئیڈیلزم کے ساتھ سیاست کی تھی. مجھے تو عمران خان صاحب کو پرخاش نہیں ہے. ذاتی رنجشیں مجھے بہت ہیں اس سے زیادہ، لیکن میری اس سے ذاتی رنجش سے زیادہ میری وہ رنجشیں بہت ہیں جنہوں نے اس مملکت کو نقصان پہنچایا. اور یہ واردات جو ہوئی ہے، اس نے اس نقصان میں 4 گنا زیادہ اضافہ کر دیا. وہ سیاسی عدم استحکام جو نواز شریف صاحب کو نکال کے پیدا کیا گیا تھا، اس کو مزید جو ہے وہ 2 چاند ہو گیا، اس کو 4 چاند لگ گئے، مزید تکڑا ہو گیا. اور یہ سیاسی عدم استحکام جو ہے، جو میری اگلی نسل، میرے بچے بڑے ہو رہے ہیں وہ دیکھیں گے تو وہ انہوں نے لان تان میرے پہ کرنی ہے کہ یہ وہ جنریشن تھی جن کی موجودگی میں، ایک جنریشن کی موجودگی میں پاکستان سال 71 میں ٹوٹ گیا تھا، اور ایک جنریشن میں پاکستان پھر منتقل نہ ہوا. اس عمران خان صاحب کو جبکہ 29 نومبر کو چینج آف کمانڈ ہونی ہے، یہ جو کچھ بھی ہے، اس عمران خان کو سنبھالنا کرنا. اور اگر اس کو غیر آئینی طریقے سے عمران خان صاحب کو ہینڈل کیا گیا، اسی طریقے سے مقدمات چلایا گیا، اسی طریقے سے میڈیا کو کنٹرول کیا گیا، عمران خان صاحب کے خلاف میڈیا ٹرائل کیا گیا، تو پھر مجھے یقین ہے کہ عمران خان صاحب جو ہے وہ اپنے انجام کو پہنچ جائیں گے. ان کے خلاف اتنے مقدمات ہوں گے، اتنے کیس ہوں گے، لیکن پھر یہ مت بھولیں کہ وہی طریقہ کار ہوگا جو کہ یہ نواز شریف صاحب کے خلاف، زرداری صاحب کے خلاف میمو گیٹ کے اوپر پیچھے سے استعمال ہوتا رہا. اللہ میاں یہ سائیکل ختم ہوگا یعنی اس ملک پہ کب تمہارا رحم ہوگا؟